شادی بھی نہیں ہوئی، تو یہ بچہ کہاں سے لے آئی ہے؟ تو حضرت مریم نے آگے سے فرمایا کہ بھئی مجھے کیا پوچھتے ہو، اس بچے سے ہی پوچھو۔ وہ لوگوں نے کہا واہ مریم عجیب باتیں کرتی ہے، ایک تو بغیر شادی کے بچے کو لے آئی ہے، پھر تو یہ اس بچے کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ بچہ بھی ایک دن کا بچہ بولے گا۔ آگے سے حضرت مریم نے فرمایا اور تواڈے نہیں بول دے پر ساڈے بول پیندے، تواڈے نہیں بول دے پر ساڈے بول پیندے نے۔ اللہ نے جب فرمایا کہ مریم اس بچے کی طرف اشارہ کر، حضرت مریم علیہ السلام نے جب اس بچے کی طرف اشارہ کیا وہ بچہ بول اٹھا۔ اس بچے نے آگے فرمایا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں اور میں تصدیق کرتا ہوں پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، اور میں پھر تمہیں خوشخبری بھی دیتا ہوں ایک آنے والے رسول کی جو آخری زمانے میں آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام کی جناب والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ یاد رکھ تیری یہ ماں ہے، تیری یہ ماں ہے، اگر تو نے اسے چھڑکا یا سخت لفظ بولا تو میں تمہیں انبیاء کی صف میں سے نکال دوں گا۔ یا العالمین انبیاء جو ہوتے ہیں وہ تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے غلطی سرزد نہیں ہوتی۔ یا العالمین اتنا سخت جملہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو فرما رہا ہے کہ میں تمہیں انبیاء کی صف سے باہر نکال دوں گا، اگر تو نے اپنی ماں کی نافرمانی کی تو میں تمہیں جناب والا نبوت تم سے چھین لوں گا، رسالت تم سے چھین لوں گا، کتاب میں تم سے چھین لوں گا۔ یا العالمین اتنا سخت جملہ عیسیٰ کے لیے، نبی تو بے خطا ہوتا ہے، خطا سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں عیسیٰ کے ذریعے امت محمدی کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تیری ماں ہے، اس کی قدر کرنا، اگر اس کے ساتھ تو نے سخت جملہ بولا تو میں تمہیں بدبخت بنا دوں گا۔ اتنا سخت جملہ اللہ اپنے نبیوں کے لیے بول رہا ہے، لیکن اب والدین کے لیے ذرہ بھی یہ برداشت نہیں کر رہا کہ کوئی بندہ اپنے والدین کے لیے غلط جملہ بھی بولے، کوئی بندہ اپنے والدین کے لیے شکایت کا لفظ بھی بولے۔ یہاں تک کہ سورہ اسراء کے اندر اللہ کریم نے فرمایا ہے اوفن، یہ جو اف کرتے ہیں والدین کے سامنے، جتنا مرضی آپ کو والدین کہتے رہے، جو کچھ مرضی آپ کی بےزتی کرتے رہے، آپ کو جائیداد میں سے دیتے ہیں دیں، نہیں دیتے نہ دیں، لیکن یہ چھوڑ دیں کہ میرے والدین نے میرے ساتھ نہ عدل کیا ہے نہ انصاف کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا تو بس صرف ان کے ساتھ بھلائی ہی بھلائی کرتے جانا۔ میں آخری جملے کی طرف آ رہا ہوں کہ بھلائی کیا ہے۔ احادیث جبرائیل سے دیکھتے ہیں کہ بھلائی کا معنی کیا ہے۔ درس نظامی کی کتاب 40 درس نظامی کی کتاب 40 اس کے اندر پہلی حدیث ہے، اسے احادیث جبرائیل کہتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کے سوالات پوچھتے ہیں، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، آخرت کب آئے گی؟ اور جب اگلا جو سوال پوچھا نا، اگلا سوال پوچھا کہ بھلائی کیا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے اسلام کا معنی بھی بتا دیا اور ایمان کا معنی بھی بتا دیا۔ قیامت کے بارے میں فرمایا سائل اور مسئول دونوں جانتے ہیں۔ دیکھو نا سوال کا جواب کیسا آپ نے فرمایا، قیامت پوچھے قیامت کدوں آئے گی؟ میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا سائل اور مسئول دونوں جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ سائل وہ تھا جو جبرائیل تھا، مسئول جس سے پوچھا جا رہا تھا، سوال بتانے والے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن آپ نے پھر بھی پردے میں یہ بات سمجھا دی کہ سوال کرنے والا اور سوال بتانے والا دونوں جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ اگلا معنی جو بھلائی کا معنی بتایا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بھلائی کا معنی یہ ہے کہ جس کی تو عبادت کر رہا ہو وہ تیری آنکھوں کے سامنے ہو، جس کی تو عبادت کر رہا ہو وہ تیری آنکھوں کے سامنے ہو۔ لیکن یہ تو ایمان کا بہت اعلیٰ درجہ ہے، بہت اعلیٰ و عرفہ درجہ ہے، لیکن یہ بھی آگے ساتھ میں فرما دیا اگر تیرے اندر یہ ذرا بھی کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ جس کی تو عبادت کر رہا ہو اسے تو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، تو اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کر لے کہ جس کی میں عبادت کر رہا ہوں وہ مالک مجھے ہر لمحہ دیکھ رہا ہے۔ یہ بھلائی ہے، یہ احسان ہے، یہ بھلائی ہے، یہ احسان ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا والدین کے ساتھ بھلائی کرنا، اس معنی سے یہ پتا چلا جو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرتا ہے وہ ہر لمحہ، وہ
لمحہ اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے، اس کا لمحہ لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے. جیسا کہ بابا بلے شاہ صاحب نے فرمایا دل و نماز تو پڑھتا نہیں، جئی نیتی جئی نہ نیتی گٹے گوٹے من من تو نئے تیرے اندروں گئی نہ پلیتی لوکاں دی دکھاوی خاطر پج پج ورنا مسیتی چل بلیا اوتھے پڑھیے جنہ کدے قضا نہیں کی تھی، جنہ کدے قضا نہیں کی تھی. وہ نماز کیا ہے؟ اپنے والدین کی تو خدمت کر لے، یہی تیری نماز ہے، یہی تیری عبادت ہے. جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ جس کی تو عبادت کر رہا ہو اسے تو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہو، یہ تیری عبادت ہے. جب تیرا مالک تیری آنکھوں کے سامنے ہوگا پھر تو اسے کبھی بھی غلط کام سرزد نہیں ہوں گے. مجھے پتا ہو یہاں پہ کیمرہ لگا ہے، یہاں پہ کیمرہ لگا ہے، کیمرے کے ذریعے میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میرے اندر یہ احساس چل رہا ہے کہ میرا مالک کیمرے کے ذریعے مجھے دیکھ رہا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کیا میں موبائل استعمال کروں گا بھائی؟ جھوٹ بولوں گا؟ نہیں. کیا میں کام چوری کروں گا؟ نہیں. ابھی ہم کہتے تو ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، کہتے ہیں، لیکن مانتے نہیں ہیں. میں بات کو واضح کرتا ہوں، سادہ کرتا ہوں. مانتے کیسے نہیں ہے؟ جب وہ میرے سامنے ہوگا تو میری زبان سے کبھی بھی کسی کی غیبت نہیں نکلے گی، کبھی بھی جھوٹ نہیں نکلے گا، میری آنکھیں کبھی بھی کسی کی غلط نہیں دیکھیں گی، میرے کان کبھی بھی غلط نہیں سنیں گے، میرے پاؤں کبھی بھی غلط کی طرف نہیں اٹھیں گے، کیونکہ میرے سامنے وہ مالک حقیقی ہے. اور پھر یہ فرما دیا کہ اگر تیرے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر لے، تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر لے، ان کے ساتھ بھلائی ہی بھلائی کرتے جا انشاءاللہ قیامت کے روز جب تو اٹھے گا تو تیرا ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں ہوگا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کی وہ خدمت نہیں کر سکے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو اس طرح خدمت نہیں کر سکا تو کام یہ کر کہ جمعہ کے روز اپنے والدین کی قبروں کے اوپر جایا کر، اپنے والدین کی جمعہ پڑھ کی نماز پڑھ کے ان کے لیے جا کے دعا کیا کر. جب وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ جمعہ کے روز جناب والا اپنے ماں باپ کی قبر کے اوپر جاتا ہے تو اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے میرے فرشتوں جی رب جلیل کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں میرا ذکر کرنا چھوڑ دو. یا العالمین تو نے تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں، ہمیں تو نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہر لمحہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتے. اللہ نے فرمایا تو میری عبادت چھوڑ دے. یا العالمین کیا حکم ہے؟ میں تو تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، میری تخلیق کا مقصد تو صرف تیری عبادت ہے. میری تخلیق جو ہے وہ خالصان نور سے ہے، میری تخلیق کا مقصد ہی تیری عبادت ہے، تیری حمد و ثنا ہے، تیری تقدیس ہے. اللہ نے فرمایا میری عبادت کو چھوڑ دے. یا العالمین کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا فلاں بن فلاں، وہ فلاں بندہ جمعہ کے روز نماز جمعہ پڑھ کے جناب والا آپ وہ کیا اپنے ماں باپ کی قبر کے اوپر جا کے دعا کر رہا ہے، تو بھی جا کے اس کی دعا میں شامل ہو جا. اب وہ بندہ 5 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے، دعا کرنے کے بعد گھر آ گیا. جب گھر آ گیا فرشتے بھی جانے لگے. یا العالمین بندہ تو دعا کر کے اپنے والدین کے لیے چلا گیا. یا العالمین اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہم دوبارہ اپنی ڈیوٹی پہ تعینات ہو جائے. اللہ نے فرمایا نانا اب مجھے تمہاری تقدیس کی ضرورت نہیں، اب مجھے تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں. یا العالمین پھر کیا کرے؟ اللہ نے فرمایا اب قیامت تک اس قبرستان کے اوپر اس قبر کے اوپر کھڑے ہو کے اس کے لیے اور اس کے والدین کے لیے دعا کرنا تمہارا کام ہے. کتنا انعام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اللہ کے محبوب نے ہمیں کتنا انعام عطا فرمایا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے صرف محض اسلام کو چھوڑ دیا. جو اسلام ہمیں اس سے عطا کر رہا ہے، جو اسلام جناب والا ہمیں سر بلندی دے رہا ہے. جب آپ لوگوں نے دوسرے مذہب میں دیکھا ہوگا اب ان کا مردہ مر جاتا ہے ہوا میں لٹکا دیتے ہیں، ان کو چیل کائیں کھا جاتی ہے. جناب والا ہندو مردے کو جلا دیتے ہیں. وہ کتنا تو خوش قسمت ہے کہ اپنے مقدموں پہ
नाज कर। अल्लाह के महबूब ने फरमाया जब मेरा उम्मती दुनिया से चला जाए इसके साथ जनाब वाला क्या करना, इससे मोहब्बत से पेश आना। अब इसके साथ क्या मोहब्बत है, इसे सोना सोना सा नहलाओ, सोना सा जोड़ा पहनाओ, कफन पहनाओ, फूल इसके ऊपर रखो और 4 बंदे अपने कंधों पे उठा के अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र करते हुए जनाब वाला मोहब्बत से कब्र के अंदर रखना। जो इस्लाम हमें इतनी इज्जतें दे, इतनी रिफत अता करे, हम उसी इस्लाम को भूल बैठे हैं, हम उसी इस्लाम को छोड़ बैठे हैं, अपनी मर्जी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। मेरे भाइयों ये सारी जीरो है, ये सारी जीरो है। अगर अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल है तो वो जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बताया वो ही काबिल कबूल है। बंदे से खताएं सरजद होती है लेकिन अल्लाह रहीम करीम है। जब बंदा अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों का इकरार करके अल्लाह से माफी मांगता है तो अल्लाह उसे माफ फरमा देता है, अल्लाह उसे माफ फरमा देता है। मेरे भाइयों आखिर में ये मैं ऐलान करूंगा कि माशाल्लाह ये देख रहे हैं ये मदरसा हमने उधर अपने आस्थाने के ऊपर कायम किया है। आपके लिए पैगाम है, आप अपने बच्चों को कुरान पाक का हाफिज बनाएं, आलिम दीन बनाएं, किसी से कोई फीस नहीं लेते, बगैर चंदे के। मैं अक्सर ये कहता हूं हमें चंदा नहीं, हमें बंदा दो, इंशाअल्लाह तो हाफिज कुरान बना के देवांगे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा के लिए। आप हमें बच्चा दें, इंशाअल्लाह देखिएगा कि मैं कोशिश करूंगा कि आपके बच्चे को हाफिज कुरान बनाएं और बच्चियों को आलिम दीन बनाएं। इसी के अंदर मेरे दोस्तों मेरी और